بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 7ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی کی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ظہیر شیخ نامی سائیکل رکشہ ڈرائیور سے ملاقات ہوئی۔ ظہیر شیخ نے نہ صرف جمال بھائی کو ایک پرسکون آرام دہ مسافر خانے تک پہنچایا بلکہ ان کے لیے ممبئی کی ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ظہیر شیخ نے جمال بھائی کو دلی شہر کی خوب سیر کرائی اور دلی شہر کے ہر دل عزیز ریسٹورانٹ سے عمدہ قسم کے طعام کے ساتھ ان کی دعوت بھی کی۔ اس کے بعد ظہیر شیخ جمال بھائی کو واپس مسافر خانے میں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ جمال بھائی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئے اور نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں دوستو جمال بھائی کی زبانی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر سویا ہوں گا، بس اتنا یاد ہے کہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر پہلی زوردار دستک سننے کے باوجود میں فوری طور پر بیدار نہ ہو سکا۔ البتہ جب دوسری بار کسی سخت چیز سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کا ادراک ہونے پر میرے اعصاب جھنجھلا اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک کی درستی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ تیسری بار دروازہ پیٹا جاتا، میں نے جلدی سے چپلیں پہنی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ 3 ہٹے کٹے پولیس اہلکار بیک وقت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا، ان میں سے 2 نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور تیسرا میرے منہ اور سینے اور پیٹ پر تابڑ توڑ گھونسے برسانا شروع ہو گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں مجھے گالیاں بھی بک رہا تھا۔ میں نے احتجاج کرنے اور خود کو اس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کی، لیکن دونوں بازو بری طرح جکڑے ہونے کی وجہ سے ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ میں زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا، عین اس وقت مجھے گھونسے برسانے والے کے پیچھے ایک اور وردی پوش نظر آیا، جس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال کا رخ میری طرف تھا۔ جبڑے، پیشانی، چھاتی اور پیٹ پر برستے گھونسوں نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ درد بری کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ میں بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بالآخر ریوالور بردار پولیس والے نے مجھ پر مکے برسانے والے شخص کو پکارا، "شاباش شمبو، شاباش، اچھی خاطر کرو سالے گھس بیٹھیے کی، پر اب بس کر سکرے، مر جاوے گا، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے اس سے۔" شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کے الفاظ میرے حواس پر بجلی کی طرح پڑے۔ گھس بیٹھیا یعنی جاسوس، یعنی یہ لوگ میری اصلیت سے بخوبی واقف ہیں۔ میرا مشن شروع ہونے کے ساتھ ہی عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ لگتا ہے باقی ساری عمر اب جیل میں گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا۔ ریوالور بردار شخص یقیناً میری جان کا عذاب بنے تینوں افراد کا افسر تھا، کیونکہ اس کا حکم سنتے ہی گھونسوں کی بارش رک گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی دیر میں میرے چہرے کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں شمبو نے میرے عقب میں پہنچ کر میری گردن میں بازو حائل کر دیے اور مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ پولیس افسر نے کمرے میں قدم رکھا اور گہری نظروں سے ایک ایک گوشے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی نظر میرے سفری بیگ پر جم گئی۔ اس نے شمبو کو حکم دیا، "چھوڑ اسے، تھیلے کی تلاشی لے۔" شمبو نے بیگ چارپائی پر الٹ دیا۔ مجھے بیگ کی تلاشی پر کوئی تشویش نہیں تھی۔ میرا ذہن تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کیسے پہچانا گیا۔ کراچی میں بھارتی سفارت خانے والے بھانپ گئے تھے کہ میں کون ہوں اور کس ارادے سے ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ کیا انہوں نے مجھے پھندے میں پھنسانے کے لیے یہاں بھجوایا تھا؟
لیکن میرے ذہن میں اور بھی سوالات اٹھ رہے تھے۔ مجھے تو دلی میں قدم رکھتے ہی دبوچا جا سکتا تھا، پھر ظہیر شیخ کے ذریعے مجھ سے آنکھ مچولی کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہاں جاسوسی کے ارادے سے ضرور آیا ہوں، لیکن میں نے اب تک کوئی قابل گرفت کارروائی نہیں کی۔ کیا اس کے باوجود مجھ سے جاسوسوں والا سلوک کیا جائے گا؟ کمرے کی تلاشی لینے کے بعد انہوں نے مجھے ہتھکڑی ڈال دی اور ٹھڈے مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے پہلی منزل پر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ظہیر شیخ کا چچا جمیل شیخ بھی ہتھکڑیوں میں جکڑا زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ ایک بندوق بردار سنتری اس کے سر پر سوار تھا، جبکہ اس کی کرسی پر ایک سکھ حوالدار براجمان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس بھینسے نما اہلکار کا چہرہ خوشی اور جوش سے تمتما اٹھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اینو پھڑ لیا ہے داروگا جی۔ داروگا نے غرور سے اپنا ریوالور لہراتے ہوئے کہا، بچ کے کہاں جاوے گا سالا ملیچ، چل اب تھانے لے چل دونوں کو۔ مجھے جمیل شیخ کے ہمراہ گھسیٹ کر گلی میں لایا گیا اور پھر پولیس کی جیپ میں بے دردی سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اس دوران میرا ذہن مسلسل ادھیڑ بن میں مصروف رہا۔ اگر مجھے ظہیر شیخ کی مخبری پر گرفتار کیا گیا ہے تو پھر اس کے چچا کو کیوں میرے ساتھ لے جایا جا رہا ہے؟ اس کے چہرے پر بھی تشدد کے نشانات نمایاں تھے۔ کیا یہ ظہیر کا معاون نہیں ہے؟ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہمیں ایک قدیم عمارت میں قائم کوتوالی تھانے لے جایا گیا تھا، لیکن سامنے کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد حوالات کی طرف جانے کے بجائے تھانے کے عقب میں الگ تھلگ واقع ایک کمرے میں لے گئے تھے، جس کا دروازہ سلاخوں سے بنے جنگلے پر مشتمل تھا۔ اس سنگلاخ پنجرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رات کے تیسرے پہر کی ٹھٹھراتی سردی میں ہم دونوں کو یک پستہ فرش پر اکڑوں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے چہرے پر ورم آ گیا تھا اور چوٹوں میں درد ہو رہا تھا۔ داروگا سمیت 5 مسلح اہلکار ہمارے گرد گھیرے ڈالے کھڑے تھے۔ نام بتا اپنا، داروگا نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ حالانکہ وہ جمیل شیخ کے مسافر خانے میں ہی پاسپورٹ پر میرے قوائف پڑ چکا تھا۔ میری بے بسی اور بڑھتی ہوئی مایوسی نے یک لخت غصے کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ آپ کو مجھ پر یہ زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سب سراسر غیر قانونی ہے۔ اوہ، تو میرے کو اب قانون سکھاوے گا؟ سالے جاسوس، یوں لگے تیری چمپی مالش میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ کیوں بے سمبو؟ مجھے بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا لہجہ ممکنہ حد تک مضبوط رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں جاسوس نہیں ہوں۔ آپ خواہ مخواہ شک کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سفارت خانے سے باضابطہ ویزا لے کر انڈیا آیا ہوں اور میں نے یہاں پر کوئی خلاف قانون حرکت بھی نہیں کی۔ آپ کو مجھ پر اس سخت ترین تشدد کا جواب دینا پڑے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آیا۔ اس نے اچانک میرے بال پکڑ کر کھینچے اور ساتھ ہی میرے گال پر تھپڑ دے مارا۔ تو میرے کو جانتا نہیں ہے، میں رمیش سکلا ہوں۔ بڑے بڑے اپرادھیوں کا دم نکل جاوے ہے میرا نام سن کے۔ میرے کو زبان کھلوانے کے بڑے گراوے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں میں بتانے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے غصہ قابو میں کرتے ہوئے کہا، ہاں، اب آیا نا راستے پہ؟ چل سب کچھ بتاتا جا اپنے بارے میں۔ محمد جمال ولد محمد اقبال، ساکن کراچی، پاکستان، کرکٹ میچ دیکھنے اور کچھ کاروباری معاملات نمٹانے یہاں آیا ہوں۔ انڈین سفارت خانے نے باقاعدہ انٹرویو لے کر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ویزا دیا ہے۔ میری باتیں سن کر رمیش کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا میرے مننے، میرے لالا، میرے ببوا، اب یہ بھی سچ سچ بتا دے کہ تیرے کو کس خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے یہاں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے خفیہ مشن پر نہیں بھیجا۔ میں یہاں صرف اور صرف سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان ٹھوس بناتے ہوئے کہا۔ ابے او سورما، جھٹ پٹ سب بک دے، ورنہ تیرا یہ سندر مکھڑا دیکھنے جوگا نہیں رہے گا۔ یہ نہ سمجھیو کہ تیرا لفنگا ساتھی بچ کے نکل جائے گا۔ دلی پار نہیں کرنے دیں گے۔
سویرے تک یہیں جکڑا بیٹھا ہوگا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ میرے کس ساتھی کی بات کر رہا ہے؟ بالآخر میں نے پوچھ لیا، آپ کس ساتھی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے تمسخر بری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھ، میرے سامنے بھولا بننے کا ناٹک نہ کر، اس ظہیر شیخ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا نام بھی یاد نہیں تجھے؟ ظہیر شیخ کا اس انداز میں تذکرہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ یہ اسے میرا ساتھی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ بھی مجھے پھانسنے کی ایک چال ہے؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، ظہیر شیخ میرا ساتھی کیسے ہو گیا؟ اس سے آج پہلی ملاقات ہوئی ہے میری، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ رمیش میری بات سن کر غصے سے پھنکارا، بکواس بند کر ملیچ، لے میرے سے سن، ہم نے سب پتا ہے۔ جموں میں بم دھماکوں کی 4 گھٹناؤں میں تیرے اس دوست ظہیر کا ہاتھ ہے، وہاں سے بھاگ کر یہاں چھپا ہوا ہے۔ داروغہ کا یہ بیان میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھا۔ ظہیر شیخ کشمیری مجاہد ہے؟ کیا واقعی؟ یا پھر یہ بھی جھوٹ اسی ایک چال کا حصہ ہے جو مجھے پھانسنے کے لیے تیار کی گئی ہے؟ دیکھیں جناب، ظہیر شیخ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ سائیکل رکشہ چلا کر اپنی روزی روٹی کماتا ہے۔ اس نے مجھے دلی کی سیر ضرور کرائی ہے، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بے یقین نظروں سے مجھے گھورا اور گمبھیر لہجے میں کہا، تمہاری اس بات پر کوئی گدھا ہی یقین کرے گا۔ ہمارے پاس 2 دن پہلے ہی مخبری آئی تھی کہ آتنکوادی ظہیر شیخ کئی مہینوں سے دلی میں چھپا بیٹھا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کے چاچا کا پتہ چلایا، پرنتو وہ تو اپنے چاچا کے پاس بھی نہیں آ رہا تھا۔ آج خبر ملی کہ ظہیر شیخ ایک پاکستانی کو بھی چاچا کے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاس میرے مشن کے حوالے سے کوئی ٹھوس اطلاع نہیں ہے۔ محض اتفاقاً ظہیر شیخ کے ساتھ ملاقات اور کچھ وقت اکٹھے گزارنے کی شک کی بنا پر یہ مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا شبہ کر رہے ہیں۔ یقین کریں جناب، ظہیر شیخ سے میری ملاقات محض اتفاقی تھی۔ اگر وہ قانون کو مطلوب ہے تو آپ اس کے خلاف جو چاہے کریں، میرا اس کی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بلا وجہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میرے کو بالغ سمجھے ہو؟ منا، ہندوستانیوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ 45 کروڑ۔ اتنی آبادی میں تیرے کو کیول وہ آتنکوادی ہی ملا تھا؟ ہمیں سب جانکاری ہے، یہاں کے ہر آتنکوادی کو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے امداد ملتی ہے، اور تجھے بھی کیول اسی لیے اتنی بھاری رقم دے کر بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ رقم اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، مجھے یہاں 3 ماہ گزارنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کاروباری سودا ہونے پر مجھے کچھ رقم بطور ایڈوانس بھی دینا پڑے۔ اب آپ سے کیا پردہ، اس کے علاوہ میں یہاں کھل کے عیاشی کرنے آیا ہوں۔ فکر نہ کر مہاشے، اب جیل میں ساری زندگی دل کھول کے عیاشی کرنا۔ بس تیرا وہ ظہیر ہاتھ آ جائے، پھر دونوں کو خفیہ اداروں کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے التجا آمیز لہجے میں کہا، آپ جس طرح جی چاہے میری تصدیق کر لیں، لیکن براہ کرم صرف شک کی بنیاد پر مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائیں۔ میں صرف 1 دن کے لیے دلی آیا تھا۔ میرے پاس کل رات کی ٹرین کا ممبئی کے لیے ٹکٹ ہے، اور میرا ظہیر شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے میری بات میں وزن محسوس ہوا یا نہیں، لیکن اس کے بعد ہم دونوں پر مزید تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ شکلا کے جانے کے بعد ہمارے لیے لحاف بھی بھجوا دیے گئے۔ بستر میں گھسنے کے بعد ہم دونوں وقفے سے کراہتے رہے۔ درد کی وجہ سے دونوں ہی نہیں سو پا رہے تھے۔ جمیل شیخ واقعی کم گو واقع ہوئے تھے، یا کوئی اندیشہ یا مصلحت مانے تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر میرے تجسس نے اسے مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا۔ چچا جمیل، بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر مختصر سا جواب دیا، ہاں، 2 دانت توڑ دیے ہیں ان ظالموں نے، ان میں درد ہو رہا ہے۔
میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا چچا مناسب سمجھے تو ایک بات کروں؟ جی بیٹا بولو۔ چچا کیا ظہیر شیخ واقعی تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے؟